السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس چینل سے بھرپور مستفید ہو رہے ہوں گے۔ کیوں؟ بالکل ایسے ہی کہ آپ کو اسی ایک جگہ پر ہی آپ لوگوں کو قرآن پاک بھی ساتھ ساتھ اس کی تجوید اور پھر سب سے بڑھ کر اس کے قواعد اور اس سے بھی زیادہ آپ لوگوں کو ہر حرف کا جو وہاں سے نکلتا ہے، یعنی اس کے اپنے مخرج سے، تو وہ بھی آپ لوگوں کو اس چینل کے اوپر سمجھایا جا رہا ہے، 1 بائی 1 کر کے، اور مختلف اینگل سے، مختلف یعنی مواقع پر جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے اسی حساب سے۔ تو لہٰذا میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یقیناً اپنے ساتھ، اپنے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے لوگوں کو بھی اس قرآن کے ساتھ، جو کہ انتہائی آسان طریقے کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہاں پر سمجھا رہی ہوتی ہوں، تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس کاوش کو اپنے ہاں مقبول فرما لے، آمین۔ اور میرے تمام بہن بھائیوں کی بھی تمام مشکلات کو دور فرما دے اور زبان کی گرہیں کھول دے۔ تو اب آج جو ہمارا مخارج کے سلسلے میں جو قرآنی حروف کے نام تھے، ان میں ہم لوگ حروف خلقیہ سیکھ رہے تھے، جس میں ہم نے حمزہ کی، ہا کی مشق کو دیکھا، جو کہ اقصی حلق سے ادا ہونے والے حروف تھے۔ اس کے علاوہ عین اور ہا کی، اور جو کہ وسط حلق سے ادا ہونے والے حروف تھے، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے ادنی حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ تو انشاءاللہ تعالی دعا کے بعد میں جو آخری حرف ہے خا، اس کی مشق آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم دیکھیں گے خا۔ خا کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ہا جو کہ باریک ہوتا ہے، جبکہ خا جو نقطے والا خا ہوتا ہے وہ ادنی حلق یعنی منہ کے بالکل قریب والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور اس میں ایک کھڑکھڑاہٹ ہی ہوتی ہے اس حرف کے نکلنے کی۔ تو خا جو نقطے والا ہوتا ہے اس کی آئیے اب ہم مشق کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ 6 حروف تھے جن کو ہم نے 1 بائی 1 کر کے سیکھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم ان حروف کو صحیح مخرج سے یا پھر غلط ادا کرنے کی صورت میں، صحیح مخرج سے نہ نکلنے کی صورت میں ہم لوگ کہیں اس کے معنی کو چینج کر دیں۔ تو غیر شعوری طور پہ بہرحال جب ہم سیکھتے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان غلطیوں سے جو کہ حرام درجے کی ہے وہ بچ سکیں گے۔ فخرج، رج۔ اب جیسے اگر میں کہوں اس سے پہلے دعا کا مطلب ہی جو میں یہ پڑھتی ہوں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی، اسی لیے کہ میرا ہر حرف یعنی میں اس کو ادا کروں، میرے منہ سے ایسے کلمات نہ نکلیں کہ جس سے کوئی سامنے والا سمجھ نہ سکے، ٹھیک ہے نا؟ رب اشرح لی، اے میرے رب مجھے شرح صدر عطا فرما، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دیں۔ تو مشق دیکھ لیتے ہیں۔ فخرج، فخرج، نخلن، یہ نہیں ہم نے نخلن پڑھنا، یہ غلط ہے، نخلن، سخر، خا بھی پر، را اپنے زبر کی وجہ سے پر، سخر، کالفخار، تأخر، اخرتنی، ٹھیک ہے؟ یہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے اور خا آپ نے پر پڑھنا ہے۔ چلیے ہم اپنے لیسن کی جانب بھی بڑھ جاتے ہیں، جہاں پہ ہم مزید دیکھیں گے، جہاں پہ بھی خا آیا تو ہم اس کو مزید سمجھ لیں گے۔ پارہ نمبر 9 ہے، سورہ الاعراف ہے، اور آیت نمبر ہے ہماری 136 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم
فی الیم بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی ابھی تک کوئی خو والا حرف نہیں آیا، ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب۔ یہ حمزہ اور یہ عین ہے، واضح طور پہ فرق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم علیم پڑھ دیں حمزہ کے ساتھ تو وہ ہے دردناک، اور اگر ہم علیم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیسے چینج ہو کے رہ جاتا ہے۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ جی آیت نمبر 136 سے لے کر 141 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ اور یہاں پر جو میری نظروں میں ابھی تک نہیں آئی، خو کی کوئی اگزامپل نہیں آئی، بہرحال آپ کو میں نے اوپر مشق کروا دی ہے، جس میں آپ لوگ یقیناً اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ تو لہٰذا شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، کمنٹس ضرور دیا کریں، آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔